You are watching Rahinijat TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ پہلا کام فرمایا 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ کتنی؟ یہ آپ ساتھ ساتھ بولیں گے نا تاکہ آپ کو یاد ہوتا رہے۔ کتنی چیزیں؟ سب سے پہلی چیز اپنی اولاد کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ اور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی اولاد کو میری اولاد کی محبت سکھاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی محبت، اور جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں فرمایا پھر اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ اس حدیث پاک میں یہی ترتیب ہے۔ قرآن پاک کو تیسرے نمبر پر بیان کیا تو گویا بتانا یہ چاہ رہے ہیں اشارے اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اپنے بچوں کے دلوں میں میری محبت کو ڈالو گے، قیامت تک میرے آنے والی اولاد کی محبت کو ڈالو گے، جب محبت سے دل بھرپور ہو جائے تب ان کے دلوں میں قرآن ڈال دینا، پھر قرآن ایسا اثر کرے گا یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ پہلی درسگاہ، یہ پہلی تربیت میرے اور آپ کے آقا دے رہے ہیں۔ کتنے بندوں نے عمل کیا اس پر؟ سب سے پہلے بچہ بڑا ہو جائے، انگلش میڈیم سکول کی جانب، اچھے سکول کی تلاش، لیکن جو ضروری تھا وہ ایسا انسٹیٹیوٹ تھا کہ جس درس میں حضرت ابو ہریرہ پڑھا کرتے تھے، جس انسٹیٹیوٹ کا نام صفہ تھا، وہاں کا معلم درس دینے والا اس کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ سیکھنے والوں میں حضرت سیدنا ابو بکر پاک بیٹھا کرتے تھے، سیکھنے والوں میں مفتی اعظم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ بتایا کیا جاتا تھا؟ میرے چرنوں میں بیٹھنے والے میرے صحابہ، گھر میں تم بوڑھے والدین چھوڑ کے آؤ، ان کا ادب کرتے رہنا۔ میرے صحابہ، رستے میں سے چلتے ہوئے کوئی کانٹا نظر آ جائے سائڈ پہ کر دینا، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے صحابہ، جب گھروں میں بس رہے ہو پڑوس کا خیال رکھتے رہنا، انہیں تنگ نہ کرنا۔ میرے صحابہ، جب تم چونکہ انسان معاشرتی حیوان ہے، جب تم معاشرے میں زندگی بسر کرو دیکھنا تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے کردار سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تمہارے اخلاق سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہے اسلام۔ اور آج کا انسٹیٹیوٹ، پڑھانے والی معلمہ ہو یا معلم ہو، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اور اگر استاد ہو تو وہ صرف اور صرف اپنے دیے گئے نصاب پر توجہ رکھتا ہے اور مدت کے اندر اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اولادیں بگڑ رہی ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، ورنہ آج سے 1 صدی قبل چلا جائے جب شروع میں یہ جو دنیاوی تعلیم جو زمانہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کرام، تابعین اور صحابہ کرام کے قریب تھا، اس وقت کا سکول جو ہوتا تھا اس میں اور مدرسے میں کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا۔ جس طرح آج فرق کر دیا گیا ہے کہ مدرسہ اور ہے، سکول اور ہے۔ اسی کو سکول کہا جاتا ہے انگلش میں، عربک میں اسے مدرسہ کہا جاتا ہے۔
یہ ٹرم بولی جاتی ہیں. یہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹ تھے یہاں پر لوگوں پڑھانے والا کبھی امام غزالی بیٹھا کرتا تھا, کبھی اسی مسند پر حضرت امام بخاری بیٹھا کرتے تھے, اسی مسند پر امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام شافعی رحمہ اللہ تعالی بیٹھا کرتے تھے. اور اسی دربار میں مسجد نبوی شریف کے صحن میں بڑے بڑے علماء جب ائمہ کرام کے سامنے پڑھا کرتے تھے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آرام فرمانے والے ہمارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آ جائے, صفے کو پلٹتے ہوئے بھی احتیاط کرتے تھے کہیں آواز بلند نہ ہو جائے. جو درس شہ بطحہ نے دیا تھا وہ درس پڑھانا بھول گئے. عبرت کا مرکہ یہ پستی اور قابل حیرت یہ مستی, اوروں کو جگانا یاد رہا, خود ہوش میں آنا بھول گئے. ہم اوروں کو جگا رہے ہیں, خود ہوش میں ہی نہیں ہیں. پہلی تربیت ماں نے کرنی تھی, دوسری تربیت استاد نے کرنی تھی, تیسری تربیت پیر نے کرنی تھی. پہلی ماں تربیت کرتی تھی, بچے کو لوری دیتی تھی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج کی ماں تربیت کر رہی ہے, بیٹا رو رہا ہے, ہاتھ میں موبائل. شیطانی عمل پہلے دن سے اس کے ہاتھ میں, میرے گھروں میں بھی دیا جاتا ہے, آپ کے گھروں میں بھی دیا جاتا ہے, اس لیے کوئی انکار نہیں کر سکتا. سکول میں چلے جائیں, جس درسگاہ میں تربیت ہونی تھی, حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا میں اس کا غلام ہوں, میں اس کے ہاتھوں پہ بک چکا ہوں, اس کی مرضی ہے اس استاد کی, چاہے تو مجھے رکھ لے چاہے تو مجھے آزاد کر دے. ہارون الرشید وقت کا بادشاہ تھا, پڑھانے والے استاد نے اس کے بیٹوں کو تعلیم دی تو چشمے فلک کی نظارہ دیکھ رہی تھی کہ جب ان بچوں کا استاد پڑھا کر باہر نکلتا ہے تو وقت کے پرائم منسٹر, وقت کے پریزیڈنٹ کے بچے اس کی جوتیاں اٹھا کر سینے سے لگائے بیٹھے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہا استاد کا ادب کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اس گلی سے استاد 2023 کا گزرتا ہے, اس گلی سے بچہ جناب چھپ کر گزرتا ہے. نہ استاد کو پتا ہے کہ ان کی تربیت کیسے کی جائے, نہ بچوں کو پتا ہے کہ ان کا ادب کیسے کیا جائے. نہ گھر سے ماں نے تربیت کی, یعنی بچوں کو کہانی جو سنائی جاتی تھی وہ پہلے جو بوڑھی مائیں ہوتی تھی ہمارے دور سے بھی پہلے, وہ بتاتی تھی کہ بدر کے میدان میں ہمارے آقا کے 313 سپاہی تھے, بیٹا انہوں نے اس طرح کر کے جہاد کیا ہے. بچوں میں جذبہ ہوتا تھا اور وہ جذبہ اتنا پروان چڑھتا تھا, پھر پیدا ہونے والے بچوں میں کوئی مہر علی پیدا ہوتا تھا, آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں, اور پیدا ہونے والے بچوں میں ایسے سپوت تیار کیے جاتے تھے جنہیں اتنا پتا ہوتا تھا کہ دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی کوئی انگلی اٹھائے گا ہم اپنی جان مال عزت سب کچھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پہ قربان کر دیں گے. جب ماؤں کی لوریاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ کہانیاں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ ہوا کرتی تھی تو پیدا ہونے والوں میں پیر محمد کرم شاہ الازری جیسے پیدا ہوا کرتے تھے.